بعد نماز عشاء اللہ کے یہ دو نام پڑھ کر اپنی جیب یا بٹوے میں پھونک مارو اور تماشا دیکھو۔ 500 کروڑ بھی مانگو تو اللہ پاک دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ جس طریقے سے آپ کو بتانے لگا ہوں اس طریقے سے اگر آپ پڑھ لیں تو زندگی کی تمام مشکلات پریشانیاں ختم، زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عشاء کی نماز جب سکون سے پڑھ لو، میرے بھائی مسجد میں اگر پڑھ لیں تو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور میری جو بہنیں اگر گھر میں عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو وہ گھر میں بھی کر سکتی ہیں۔ میرے بھائی بھی نماز اگر گھر میں پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ وظیفہ آپ کو جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سالوں سال سے جو لوگ پیسوں کی، رزق کی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، سالوں سال سے ان کے مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، ملازمت نہیں مل رہی، گھر میں پیسہ بالکل نہیں ہے، اگر پیسہ ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، تو یہ وظیفہ کرنے سے اتنی برکت ہوگی، اتنے آپ کو پیسے ملیں گے جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک فوراً عطا کر دیں گے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا، اس کی زندگی میں کبھی دولت کی کمی نہیں رہے گی، اس کی زندگی میں پیسہ جتنا وہ چاہے گا اتنا اس کو مل جائے گا، اس کی تجوری، اس کی جیب، اس کی دکان کا غلہ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ آپ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، اس کا جو آپ کو عمل بتایا جائے گا، جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا، انشاءاللہ جتنی بھی آپ کی رکاوٹیں ہیں، کچھ میرے بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، کچھ میری بہنیں بھی کہتی رہتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، ہم جس کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں یا تو وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے یا تو پھر اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ کچھ میری بہنیں جو ہیں، کچھ بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ قرض جو ہے وہ اتر نہیں رہا، قرض دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، قرض چیز ہی ایسی ہے کہ ایک بار اگر کوئی بندہ قرض میں پھنس جائے، وہ قرض ایک تو اترتا نہیں ہے، اوپر سے جو ہے وہ قرض بڑھتا جاتا ہے، مطلب اس کا جو ہے وہ منافع ہے، وہ قرض جو اصل ہے وہ آپ کو اس کے اوپر پیسے دینے پڑتے ہیں، تو اس طرح وہ بندہ قرض میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کے رزق اور دولت کے پیسوں کے جتنے بھی مسائل ہیں فوری حل ہوں گے۔ کچھ میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ آپ صرف دولت اور پیسوں کو لے کر ہی سارے وظائف بتاتے رہتے ہیں، آپ دوسرے مسائل کو لے کے بھی جو ہے وہ وظائف بتایا کریں۔ ناظرین، آپ خود سوچیں کہ پیسے کے بنا اس دور میں، اس وقت میں کیا رہ گیا ہے۔ ہر چیز میں آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ اگر بیمار ہیں تو بھی آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیسہ آپ کے پاس آ گیا تو قرض بھی ادا کر دیں گے۔ اس طرح جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہو کے پیسوں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کی جب جیب بھری ہوئی ہوتی ہے تو معاشرے میں، گلی محلے میں، پڑوس میں، خاندان میں اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اور جہاں اس کی جیب سے پیسہ ختم ہوا، جہاں اس کی جیب خالی ہوئی تو لوگ اس سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اس کو اپنے پاس بٹھانا بھی کوئی پسند نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کب کچھ مانگ لے۔ محترم ناظرین، جو وظیفہ بتانے لگا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے کب، کس طرح، کس جگہ اور کس احتیاط سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے اچھی طرح وضو کر لیں اور عشاء کی نماز سکون سے مکمل ادا کر لیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، بڑی توجہ سے ویڈیو کو دیکھیے گا کہ جیسے ہی آپ تمام لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، تو آپ جیسے ہی پوری آپ کی نماز مکمل ہو جائیں عشاء کی، اس کے بعد درود پاک آپ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن اگر کسی میرے دوست، بہن، بھائی کو درود ابراہیمی پڑھنے میں وقت زیادہ لگتا ہے تو کوئی سا بھی مختصر درود پاک پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے
بعد آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ جو ہے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد صرف ایک مرتبہ ہی آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو جو پڑھنا ہے وہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 3 مرتبہ ناظرین آپ کو یا مسبب الاسباب سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ جیسے ہی 3 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین اس کے فوراً بعد آپ کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 مرتبہ آپ کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم تینوں ناموں کو آپ کو ملا کے پڑھنا ہے۔ تو آپ کو جس طریقے سے میں نے بتایا اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پہلے پڑھیے گا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ایک ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے پڑھیے گا، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ لوگ اسی طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اب اس کے بعد آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ ناظرین اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ناظرین اس کے بعد آپ نے اپنی جیب میں، اپنی دکان میں، جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہو، اپنی الماری کی تجوری میں، خواتین اپنے پرس میں، وہاں پہ آپ کو یہ وظیفہ مکمل جیسے ہی عشاء کے بعد جو طریقہ بتایا اسی طریقے سے کر کے 3 مرتبہ فوراً اس جگہ پھونک دیں۔ 3 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد یہ وظیفہ ہو گیا۔ ناظرین اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو صرف عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی دن کرنا ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے اور صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے۔ ایک ہی مرتبہ کرنے کے بعد آپ کو پھونک مار دینی ہے جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو خود معجزات نظر آئیں گے، رزق میں برکت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔